مجھے کلیریفیکیشن کا موقع مل سکے۔ اب پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ آج کل عمران خان صاحب بہت یہ بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے وار آن ٹیرر کی مخالفت کی تھی، تو حقیقت یہ ہے کہ اچھا تھا یا برا تھا، لیکن مشرف صاحب کے اس وقت وار آن ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ دینے کی مخالفت وہ متحدہ مجلس عمل میں شامل جماعتوں نے کی تھی اور ڈٹ کی تھی، اور اس میں قاضی حسین احمد صاحب مرحوم اور مولانا فضل الرحمان صاحب جیل بھی گئے تھے، اور جب وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے تو عمران خان صاحب پرویز مشرف کی اس پالیسی کی تائید اور حمایت کر رہے تھے۔ یہ فیصلہ پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا 2001 میں اکتوبر میں، اور ریفرنڈم ہوا تھا 2002 میں، اور وہ ویڈیو کلپ آپ ہمارے پروگراموں میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ 2002 کے ریفرنڈم تک عمران خان مشرف کے ساتھ تھے اور ان کے حق میں ووٹ بھی ڈالا، ان کے لیے ووٹ بھی مانگتے رہے، جبکہ متحدہ مجلس عمل ان کے اس پالیسی کی مخالف تھی، اور مسلم لیگ نون بھی اس کی پالیسی کی مخالف تھی۔ البتہ ANP اور پیپلز پارٹی پرویز مشرف کی اس پالیسی کی اس شدت سے مخالف نہیں تھی، لیکن ANP اور پیپلز پارٹی نے بھی عمران خان کی طرح پرویز مشرف کے حق میں ریفرنڈم میں ووٹ نہیں ڈالے۔ دوسری بات یہ کہ ابھی آج کل ایک کلپ گردش کر رہا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان کی باتوں کو اس طرح کا شکل دیا گیا، اور میرے ساتھ ان کا انٹرویو ہے کہ جیسے انہوں نے ڈرون حملوں کی حمایت کی تھی۔ تو اصل میں 2001 میں اکتوبر میں جب پرویز مشرف نے امریکہ کے ساتھ یہ وار آن ٹیرر میں حمایت کر دی تو اس کا باقاعدہ حکومتی سطح پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا، اور فارن آفس کے ریکارڈ میں اس کے کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں کہ وہ کن ٹرمز پہ پرویز مشرف نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی تھی۔ حالانکہ میں پھر عرض کروں کہ پرویز مشرف کی اس وقت عمران خان صاحب حمایت کر رہے تھے۔ تو یہ پھر جب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے اور گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے اور جنرل گیانی آرمی چیف تھے، تو اس سال دو واقعات ہوئے۔ ایک 2 مئی کا واقعہ ہوا تھا کہ جب امریکن نے آپریشن کیا اور اس میں اسامہ بن لادن نشانہ بنائے گئے، اور دوسرا سلالہ پوسٹ پہ امریکیوں کی بمباری کا واقعہ ہوا جس میں ہمارے کئی فوجی شہید ہوئے۔ تو اس پہ جنرل کیانی نے اور اس وقت کی حکومت نے، جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے غصے میں آ کے نیٹو کی سپلائی روک دی، اور پھر یہ سوال بھی زیر بحث آیا کہ امریکہ کے ساتھ ہماری یہ انگیجمنٹ کس بنیاد پہ ہے۔ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو اس وقت رضا ربانی صاحب ہیڈ کر رہے تھے، تو اس میں بھی یہ سوال آیا کہ بھئی ہمیں تو بتایا کہ یہ انگیجمنٹ کس طرح ہو رہی ہے، اور پسنی میں جو اڈے پرویز مشرف کے دور میں دیے گئے تھے تو وہ اڈا بھی امریکیوں سے واپس لے لیا گیا، اور پھر نیٹو سپلائی آپ کو یاد ہوگا کہ تب بحال کر دی گئی کہ جب امریکہ نے سلالہ کے واقعے پہ معافی مانگی۔ تو اس وقت پارلیمنٹ میں یہ سوال ہوا کہ بھئی یہ تو عجیب چکر ہے کہ پرویز مشرف نے امریکہ کو اڈے بھی دیے ہوئے ہیں، رستہ بھی دیا ہے، اور انگیجمنٹ کے کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہمارے فارن آفس کے ریکارڈ میں نہیں ہے۔ تو اس وقت پھر جنرل کیانی اور ان لوگوں نے، ہنا ربانی گھر صاحبہ وزیر خارجہ تھی، انہوں نے امریکہ کے ساتھ دوبارہ نیگوشیٹ کیا، اور ری انگیجمنٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تو ہونے چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ٹرمز کنڈیشن تیار کیے گئے وہ کابینہ میں اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پیش کیے گئے عوامی نمائندوں کے سامنے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کا حصہ تھے، معمولی حصہ تھے لیکن حصہ تھے۔ تو میں نے اس انٹرویو میں مولانا فضل الرحمان سے بیسیکلی وہ سوال کیا تھا کہ اس طرح تو انہوں نے جب اس پالیسی کی حمایت کر دی تو اس سے تو لگتا ہے کہ آپ بھی ڈرون حملوں کے حامی ہیں۔ تو یہ انٹرویو کے دوران تو ہم سوال کرتے ہی ہوئے، بعض اوقات ہمیں جواب بھی معلوم ہوتا ہے، ہم حقائق کے الٹ بھی اس بندے کو کریدنے کے لیے، اس کے منہ سے بات نکلوانے کے لیے ہم اس طرح کے سوال کر لیتے ہیں، کبھی ان کو غصہ دلاتے ہیں، کبھی ان کو راضی کرتے ہیں۔ تو وہ ڈرون حملوں کی حمایت وغیرہ کا اس طرح کا براہ راست کوئی معاملہ نہیں تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے ڈرون حملوں کی حمایت کی ہے یا کچھ اور کیا ہے۔ وہ ہم اس انٹرویو کو اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ پورا نکال دیں، جس کا کلپ اس وقت PTI والے مولانا کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تو وہ اس کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی کہ میں ان سے کہہ رہا تھا
کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت اب ری انگیجمنٹ کے لیے وہ ڈاکومنٹ سائن کر رہی تھی تو آپ لوگوں نے ریزسٹ کیوں نہیں کیا؟ اور مولانا اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت کے ایک معمولی سا حصہ ہے، اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر جو کچھ ہوا ہے تو اس میں ہم نے اپنا موقف بیان کیا ہے۔